بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی حق المرأۃ علی زوجہا۔ معزز ناظرین، امام ترمذی نے یہ باب باندھا ہے عورت کے شوہر کے اوپر حقوق کے بارے میں کہ ایک عورت کے اپنے شوہر کے اوپر کیا کیا حقوق ہے۔ اس میں امام ترمذی نے حقوق کے بیان کے لیے جو سب سے پہلی روایت بیان کی ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومنین میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہو۔ یعنی جو آدمی یہ چاہے کہ میں سب سے کامل ایمان والا بنوں تو اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاق سب سے زیادہ درست کر لے، تو جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوئے وہ سب سے اچھا مسلمان ہوا۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، جو اپنے گھر والی کے حق میں بہتر ہو۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے ایک شوہر کے اوپر بیوی کا یہ حق بتلایا ہے کہ وہ اس کو عزت دے، وہ بیوی کو مقام دے، وہ بیوی کو مرتبہ دے، بیوی کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، اس کو عزت کا مقام دے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، بد اخلاقی سے پیش نہ آئے۔ اور اس میں نبی علیہ السلام نے معاشرے میں ایک پائی جانے والی غلطی کی اصلاح کی ہے کہ ہم میں اگر کوئی آدمی بڑا اخلاق والا بھی ہوا تو اس کے اخلاق گھر سے باہر کے دائرے تک محدود رہتے ہیں۔ یعنی باہر کے لوگوں کے ساتھ ہم لوگ تو بہت خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، بہت اچھے رویے سے پیش آتے ہیں، لیکن جب ہم قدم گھر کے اندر رکھتے ہیں تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں اور ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر ہم سخت بن جاتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ رویہ درست نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین اخلاق یہ نہیں ہے کہ تم باہر والوں کے لیے تو اچھے ہو اور گھر والوں کے لیے بہتر ہو، نہیں، اس سے تم بہتر انسان نہیں بنو گے۔ بہتر انسان تم تب ہوں گے کہ باہر والوں کے لیے اچھے ہو، لیکن اس سے زیادہ تم اپنوں کے لیے بھی اچھے ہو، تو تب جا کر تم بہترین انسان بنو گے۔ تو لہٰذا اس حدیث رسول اللہ نے بتایا کہ ایک عورت کا شوہر کے اوپر یہ حق ہے کہ شوہر اس کو عزت دے اور اس سے اخلاق سے پیش آئے، بد اخلاقی، سخت کلامی، تنخوئی وغیرہ سے پرہیز کرے۔ حدیث عن سلیمان بن عمرو بن الاحوص قال حدثنی ابی، سلیمان فرماتے مجھے میرے والد عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی کہ انہ شہد حجۃ الوداع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حجۃ الوداع میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، وذکر ووعظ، اور پھر آپ علیہ السلام نے کچھ واعظ فرمایا۔ فقال الا واستوصوا بالنساء خیرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں عورتوں کے بارے میں میری اچھی وصیت کو قبول کر لو، یعنی ان کے ساتھ خیرخواہی والا معاملہ کرنا، یہ تمہیں میری وصیت ہے۔ فإنما هن عوان عندکم، کیونکہ وہ تمہارے پاس قید ہے، تمہارے پاس وہ رکے ہوئے ہیں، وہ تمہارے حقوق کے لیے تمہارے گھروں میں قید ہے، اس وجہ سے ان سے بہتر سلوک کرنا۔ لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک، اس کے علاوہ یعنی گھروں میں رکھنے کے علاوہ ان کے اوپر تمہارا کوئی اور حق نہیں ہے۔ الا یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ نافرمانی کرے اور گھروں کے اندر نہ رہے، تمہارے کہنے کے باوجود وہ گھروں سے باہر نکلے تو پھر یہ نافرمان ہے۔ فإن فعلن فاہجروہن فی المضاجع، جب یہ گھروں سے تمہاری اجازت کے بغیر باہر نکلے تو تم ان کی اصلاح کے لیے یہ ترتیب اپناؤ کہ سب سے پہلے ایک کمرے میں ان سے اپنا بستر الگ کر لو، اگر اس سے باز آ جائے فبہا، نہ آ جائے تو اگلا قدم یہ اٹھانا وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، پھر ان کو جو ہے تم تھوڑی سی پٹھائی لگاؤ، کچھ جو ہے ان کو مارو، لیکن مار ایسی ہو کہ بھائی اعضائے رئیسہ پر بھی نہ ہو اور یہ کہ کوئی ہڈی شڈی اور اس طرح زخم بھی گہری نہ لگے، تو بہرحال تعدیبی کارروائی کی جائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہارے اس سے اطاعت کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن مجید میں پھر تیسرا راستہ یہ ہے
کہ حکم ایک دو آدمی یا چند آدمی مرد کے قبیلے میں سے اور چند عورت کے خاندان میں سے آپس میں صلح کے لیے بٹھائے جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ان کے دلوں میں خیر کا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ جوڑ پیدا ہی کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام آگے فرماتے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اگر ان تادیبی کارروائیوں کے بعد عورت تمہاری اطاعت فرمان بردار بن جائے، گھروں کے اندر تمہارے حقوق ادا کرنے لگ جائے، تو تم خواہ مخواہ ان کے خلاف بہانے مت تلاش کرو اور خواہ مخواہ کے باتوں سے ان کو تنگ مت کرو۔ الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، خبردار سن لو کہ تمہاری عورتوں کے اوپر کچھ حقوق ہے، اسی طرح تمہاری عورتوں کا بھی تمہارے اوپر کچھ حقوق ہے۔ واما حقکم علی نسائکم فلا یؤطئن فرشکم من تکرہون، تمہارے عورتوں کے اوپر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے گھروں میں کسی اور کو تمہارے اجازت کے بغیر آنے نہ دے، یعنی جن لوگوں کو تم ناپسند کرتے ہو کہ وہ تمہارے گھروں میں نہ آئے، تو عورت کے اوپر شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو شوہر کے گھر میں نہ لائے۔ تو یہ عورت کے اوپر شوہر کا ایک اور حق ہے کہ اگر بیوی کی والدہ ہے، والد ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے، شوہر ان کو ناپسند کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بیوی سے کہ میرے گھر میں ان کو نہیں لانا، لہٰذا عورت کا حق پھر نہیں بنتا کہ وہ شوہر کے گھر میں ان کو لائے، اور عورت کو پھر اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ شوہر کے اوپر بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ عورت کو اجازت دے کہ وہ والدین کی زیارت کے لیے جائے، یا عرف میں جس طرح کے رواج ہو، جتنے دنوں بعد ایک عورت اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاتی ہو، تو اس اعتبار سے عورت کا شوہر کے اوپر یہ حق بنے گا کہ شوہر اس کو وہاں جانے کی اجازت دے، وہاں سے شوہر بیوی کو روک نہیں سکتا، یہ بیوی کا حق ہے۔ ہاں، اپنے گھر میں آنے سے بیوی کے رشتہ داروں کو منع کر سکتا ہے، لیکن بیوی کا جو حق ہے کہ وہ والدین کی زیارت کرے، جیسے کہ عرف میں جتنے دنوں بعد جانے کا رواج ہو اس کے مطابق اس کو اجازت دے دے، یہ ایک عورت کا شوہر کے اوپر حق بنتا ہے۔ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَن تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ، اور عورتوں کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو، ان کے لباس میں بھی اور ان کے کھانے پینے میں بھی، یعنی عمدہ سے عمدہ کھانا جو تم خود کھاتے ہو وہ اپنی بیویوں کو بھی کھلاؤ، اپنے گھر والیوں کو بھی کھلاؤ، جو عمدہ سے عمدہ لباس تم پہنتے ہو وہ ان کو بھی پہناؤ، جہاں پر تم اچھی رہائش رکھتے ہو ان کو بھی اچھی رہائش دے دو۔ لہٰذا ان چیزوں میں برابری والا معاملہ کرنا اور ان کو نان نفقہ اچھے سے اچھے دینا ایک شوہر کے اوپر عورت کا حق ہے، اس کو اچھے طرح رکھے، لباس میں، کھانے پینے میں اور رہائش میں۔ اس باب میں عورت کا شوہر کے اوپر چند حقوق روایات کے ذیل میں امام ترمذی نے بیان کیے۔ سب سے پہلے حق یہ کہ شوہر کے اوپر عورت کا یہ حق ہے کہ شوہر اس کو عزت دے اور اخلاق کے ساتھ اس سے پیش آئے، سختی، تندخوئی اور سخت مزاجی سے گھر کے اندر پرہیز کرے۔ دوسرا یہ کہ عورت کو اپنے والدین کی زیارت کے لیے جانے سے نہ روکے، یہ عورت کا شوہر کے اوپر حق ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ یا عرف میں جیسے متعارف ہو تو اتنے دنوں بعد شوہر کے اوپر عورت کا یہ حق ہے کہ اس کو اجازت دے اور اس کو اپنے والدین کی زیارت کے لیے بھیجے۔ اور تیسرا حق یہ کہ ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش اور ان کے لباس کا خیال رکھے اور اچھا انتظام ان کے لیے شوہر